السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 9 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ بھولے بسرے گیت کو پڑھیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ بات پہلے بتلا دوں کہ بھولے بسرے گیت کے لیکھک، رائٹر، مصنف شفیع جاوید ہے، اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے شفیع جاوید کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی۔ اس کے بعد بھولے بسرے گیت کا نام کیوں رکھا گیا، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد بھولے بسرے گیت کے خلاصہ کو پڑھیں گے، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ شفیع جاوید کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ شفیع جاوید کا اصل نام محمد شفیع الدین ہے۔ شفیع جاوید کا اصل نام محمد شفیع الدین ہے۔ پیدائش کی اگر بات کی جائے تو ان کی پیدائش 4 جنوری 1935 عیسوی کو بہار کے مظفر پور میں ہوئی۔ شفیع جاوید کی پیدائش 4 جنوری 1935 عیسوی کو مظفر پور میں ہوئی۔ تو ساتھیوں، یہاں پر ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شفیع جاوید کی پیدائش کب ہوئی، کون سے سال میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ شفیع جاوید کی پیدائش 4 جنوری 1935 عیسوی کو ہوئی۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ شفیع جاوید کہاں پر پیدا ہوئے، کس ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا بہار کے مظفر پور میں شفیع جاوید کی پیدائش ہوئی ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے سماجیات میں ایم اے پاس کیا۔ پٹنہ یونیورسٹی سے سماجیات میں ایم اے پاس کیا، اور 1953 عیسوی میں دربھنگا کے ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ 1953 عیسوی میں دربھنگا کے ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ تو یہاں پر ہمیں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ 1953 عیسوی میں شفیع جاوید نے جو افسانہ لکھا تھا اس کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان کا افسانہ کا نام جو ہے آٹ اور تمباکو ہے، آٹ اور تمباکو ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ شفیع جاوید کا پہلا افسانے کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا آٹ اور تمباکو۔ آٹ اور تمباکو اس کا سب سے پہلا افسانہ ہے۔ تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ شفیع جاوید کا افسانہ آٹ اور تمباکو کون سے ماہ نامے میں شائع ہوا۔ شفیع جاوید کا آٹ اور تمباکو نام سے جو افسانہ شائع ہوا، تو کس ماہ نامہ میں وہ افسانہ شائع ہوا، کس ماہ نامہ میں وہ افسانہ چھپا، تو اس کا جواب ہوگا ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ تو 1953 عیسوی میں دربھنگا کے ماہ نامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آٹ اور تمباکو شائع ہوا، اور شفیع جاوید کے افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں۔ افسانوی مجموعے کسے کہتے ہیں؟ افسانوی مجموعے کہتے ہیں کہ افسانہ کی کتابیں۔ تو شفیع جاوید کے افسانوی مجموعے یعنی افسانوی کتاب جو ہیں درج ذیل ہیں۔ پہلی کتاب کا نام دائرہ سے باہر، پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ دائرہ سے باہر، جو 1989 میں شائع ہوا۔ 1979 میں دائرہ سے باہر جو افسانہ ہے وہ شائع ہوا، اور کھلی جو آنکھ یہ 1982 عیسوی کو شائع ہوا۔ کھلی جو آنکھ 1982 عیسوی کو شائع ہوا۔ تعریف اس خدا کی یہ 1984 عیسوی میں شائع ہوا۔ وقت کے اسیر یہ 1991 عیسوی میں شائع ہوا۔ شہر اور میں یہ 2004 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو یہاں تک جو ہے ہم لوگ شفیع جاوید کے افسانوی مجموعے کے بارے میں پڑھے کہ ان کی افسانوی مجموعہ 5 ہیں۔ پہلے کا نام جو ہے دائرہ سے باہر،
जो 1979 में यह शाये हुआ। दूसरा जो अफसाना है वह है खुली जो आँख, ये 1982 ईस्वी को शाये हुआ। तीसरा जो अफसाना है तारीफ उस खुदा की, ये 1984 ईस्वी को शाये हुआ। चौथा जो अफसाना है वह वक्त के असीर, ये 1991 ईस्वी में शाये हुआ। पांचवा जो अफसाना है वह है शहर और मैं, ये 2004 ईस्वी में शाये हुआ। यहाँ तक हम लोगों ने शफ़ी जावेद के हालात के बारे में पढ़े कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई और वो कितने अफसाने लिखे हैं, कब लिखे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने शफ़ी जावेद के बारे में पढ़ा। अब हम लोग भोले बिसरे गीत क्यों नाम रखा गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भोले बिसरे गीत ये आखिर क्यों नाम रखा गया, किस वजह से ये नाम रखा गया, इसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के दौर में पुराने गीतों का कोई वजूद नहीं है। आज के दौर में पुराने गीतों का कोई वजूद नहीं है, उनको लोग भूल चुके हैं, इसलिए उनका वक्त ख़त्म हो चुका है। पहले उनका वक्त था तो लोग उनको सुना करते थे, लेकिन उनका वक्त ख़त्म हो गया तो लोग उनको सुनना भी बंद कर दिए। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है। जब किसी इंसान के पास ओहदा होता है तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, वरना इज़्ज़त भी नहीं करते। उसकी एक बेहतरीन मिसाल और एक ज़िंदा मिसाल आज की कहानी है। तो भोले बिसरे गीत क्यों नाम रखा गया, उसकी वजह ये कि आज के दौर में पुराने गीतों का कोई वजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनका वक्त ख़त्म हो गया, वो गीत पुरानी हो चुकी है। जब वो गीत नहीं थी तो लोग उनको सुनते थे, लेकिन आज के दौर में पुराने गीतों का और पुराने सॉन्ग वगैरह का कोई वजूद नहीं है, लोग उनको नहीं सुनते। इसी तरीक़े से एक इंसान के पास अगर ओहदा होता है तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उनका एहतराम करते हैं, अदब के साथ उनसे बातचीत करते हैं। जैसे ही उस इंसान के पास वो ओहदा ख़त्म हो जाता है, वो ओहदा से सबकदोश हो जाता है, वो ओहदा से रिटायरमेंट हो जाता है, तो लोग उनकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है इस चैप्टर का नाम भोले बिसरे गीत नाम रखा गया है। अब हम लोग इस चैप्टर के खुलासा को पढ़ने जा रहे हैं कि भोले बिसरे गीत का खुलासा क्या है, इसका मरकज़ी किरदार कौन है और इस कहानी के अंदर इस भोले बिसरे गीत कहानी के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। भोले बिसरे गीत का मरकज़ी किरदार कहते हैं, मेन किरदार, जो असल किरदार है वो सैयद अज़ीज़ अहमद है, जो एक डायरेक्टर थे। बवक्त डायरेक्टर उनकी बहुत इज़्ज़त होती थी, हर एक उनका अदब करता था। जब ये डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हो गए तो लोग उनकी इज़्ज़त करना भी छोड़ दिए। जो लोग पहले उनकी इज़्ज़त करते थे वो लोग रिटायर होने के बाद इज़्ज़त भी नहीं करते। चुनांचे सैयद अज़ीज़ अहमद एक दिन एक शादी में गए तो वहाँ भी लोग इज़्ज़त नहीं किए। गुस्सा से जब वो घर आया तो उनका नवासा लव ऑल इंटरनेट सीरियल देख रहा था, तो सैयद अज़ीज़ अहमद ने जब उससे रिमोट मांगा तो उसका नवासा गुस्सा से रिमोट फेंक दिया। तो उनको एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई कि क्या माजरा है कि कोई भी मेरी इज़्ज़त नहीं करता, कोई भी मेरी इज़्ज़त, मेरा एहतराम, मेरा अदब नहीं करता। सैयद अज़ीज़ अहमद अपना दिमाग शांत करने के लिए ट्रांजिस्टर ढूंढने लगा। ट्रांजिस्टर कहते हैं किसी रेडियो को, तो ट्रांजिस्टर ढूंढने लगा कि जिसमें भोले बिसरे गीत सुना करता था। बिल आखिर उसे वो ट्रांजिस्टर मिल गया। साथियों, उनको एक बीमारी थी, उन बीमारी का नाम क्या है? उसे खैनी और सिगरेट की बीमारी थी। चुनांचे अचानक जो है उनका इंतकाल हो गया। तो इसका खुलासा क्या हुआ? भोले बिसरे गीत का खुलासा ये हुआ कि इसका मरकज़ी किरदार, इसका मेन किरदार, इसका जो असल किरदार है वो सैयद अज़ीज़ अहमद है। ये एक डायरेक्टर थे। जब ये डायरेक्टर थे तो इनकी इज़्ज़त बहुत होती थी, इनका एहतराम बहुत होता था। लोग इनके साथ इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ बातचीत करते थे। लेकिन जब ये डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हो गए तो लोग उनकी इज़्ज़त करना भी छोड़ दिए। चुनांचे जब ये
ایک شادی میں گئے، وہاں بھی لوگ ان کی عزت نہیں کیے، وہ غصے سے گھر آیا تو ان کا نواسا، ان کا ناتی جو ہے لو آل انٹرنیٹ سیریل دیکھ رہا تھا، تو سید عزیز احمد نے اپنے نواسا سے ریموٹ مانگا تو اس کا نواسا غصہ سے ریموٹ پھینک دیا۔ تو سید عزیز احمد کو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی کہ کیا ماجرا ہے کہ کوئی بھی میری عزت نہیں کرتا۔ تو سید عزیز احمد اپنا دماغ شانت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ٹرانزسٹر ڈھونڈا کہ جس میں وہ بھولے بسرے گیت سنا کرتا تھا اور اپنے دماغ کو شانت کرتا تھا، اپنے آپ کو مطمئن کرتا تھا۔ بالآخر اسے وہ ٹرانزسٹر مل گیا اور اسے خینی سگریٹ کی بیماری تھی، چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں تک جو ہے اس کہانی کا خلاصہ ہم لوگ پڑھ لیے، اور خلاصہ یہیں تک ہے، کتاب میں اس سے آگے خلاصہ نہیں دیا گیا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کے طرف، جس میں سوال نمبر 1 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہو گئے؟ سید عزیز احمد کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ تو اس کا جواب ہوگا ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا نواسا ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ ان کا نواسا ٹیلی ویژن پر کیا دیکھ رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا لو آل انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا۔ تو جب یہ سید عزیز احمد اپنے نواسے سے، اپنے ناتی سے ریموٹ مانگا تو لو آل انٹرنیٹ سیریل دیکھنے کی وجہ سے اس کا نواسا غصہ سے ریموٹ پھینک دیا۔ سوال نمبر 3 میں پوچھا جا رہا ہے روی رنجن کون تھے؟ روی رنجن کون تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا روی رنجن سید عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے۔ جرنلسٹ کسے کہتے ہیں؟ صحافی کو کہتے ہیں، اخبار نویسی کو کہتے ہیں، جو اخبار میں کام کرتے ہیں، جو اخبار لکھتے ہیں اور اخبار کو شائع اور چھپاتے ہیں، ان کو جرنلسٹ کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 3 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روی رنجن کون تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا روی رنجن سید عزیز احمد کے پرانے جرنلسٹ دوست تھے، یعنی ایک صحافی، ایک اخبار نویسی وہ دوست تھے۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا جا رہا ہے کیا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں آ گئے؟ کیا ڈاکٹر کی بات سن کر وہ یعنی کہ سید عزیز احمد سناٹے میں آ گئے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاں، ڈاکٹر کی بات سن کر عزیز احمد یعنی سید عزیز احمد سناٹے میں آ گئے۔ سوال نمبر 5 میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سید عزیز احمد کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ سید عزیز احمد کا اپنا ایک اور پرانا ساتھی کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا ٹرانزسٹر یعنی ریڈیو، جس میں وہ بھولے بسرے گیت کو سنا کرتے تھے۔ سوال نمبر 6 میں پوچھا جا رہا ہے کہ ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد کیا ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی؟ یعنی ٹرانزسٹر مل جانے کے بعد سید عزیز احمد خوش ہو گئے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاں، ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی، یعنی وہ خوش ہو گئے۔ سوال نمبر 7 میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام کتنے بجے ختم ہو گیا؟ تو جواب ہوگا صبح کے 8:30 بجے بھولے بسرے گیتوں کا پروگرام ختم ہو گیا۔ تو ساتھیو، یہاں تک ہم لوگوں نے آج کا سبق کو پڑھ لیا۔ میں امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔ ساتھیو، 12ویں کلاس کی اردو کی مکمل تیاری کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یعنی آئیڈیل اردو کلاسز کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ کے سبق کا PDF لینے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ کے سبق کا PDF لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے آفیشیل گروپ میں جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے روزانہ کے سبق کا PDF لے سکیں، روزانہ کا ٹیسٹ دے سکیں، اور کوئی بھی سوال ہو، چاہے چھوٹا سوال ہو، بڑا سوال ہو، جو بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔